جب آپ نے پسند کر لیا ثاقب صدر تو آپ نے اپنے گھر والوں کیوں نہیں بتایا؟ اگر ایسی حرکت میری بیٹی بھی کرتی تو میں اس کا ساتھ نہ دیتا۔ 3-4 سالوں میں آپ کی انفارمیشن اور انکوائری ختم نہیں ہوئی کہ ثاقب صدر کو یہ نہیں پتا چلا کہ اس کی پہلے شادی تھی، اور اس کو یہ نہیں پتا چلا اس کی 2 شادیاں تھیں۔ مجھے یہ بتائیں، آپ کی عقل مانتی ہے؟ آپ کی نظر میں تعلق کیوں ختم ہوا ہوگا؟ خدا کے لیے مردوں کے جال میں پھنستے ہوئے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مرد اس لڑکی کو زیادہ پسند کرتا ہے جو اسے حاصل نہ ہو سکتی ہو۔ بیرسٹر علی شفاق انہوں نے بتایا کہ لاکھوں اور کروڑوں روپے کے گفٹس بھی وصول کیے جانے لگے ریلیشن شپ ختم ہونے کے باوجود بھی۔ قانون نے دونوں سے موبائل بھی مانگ دیے ہیں، تو جس وقت موبائل مانگ لیں تو صاف ظاہر ہے کہ اب اس گفتگو سے سارا پتہ چل جائے گا، کیونکہ ریکارڈ تو سارا نکل آتا ہے، آپ کو پتہ آج کل کے موبائل کا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ بخاری۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ایک ہیٹڈ کنٹروورسی سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے ایکٹریس مومنہ اقبال اور ایم پی اے ثاقب خان چدر کی۔ لیکن ہم یہ سٹوری جانیں گے ہم لیونگ لیجنڈ ناصر ادیب صاحب سے، جو کہ ہمیں میڈیا کی اندر کی سٹوریز بہت اچھے سے ایکسپلین کرتے رہتے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ آخرکار یہ کنٹروورسی کیوں سٹارٹ ہوئی، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے، اور جو بیرسٹر میاں علی اشفاق کی جانب سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ مومنہ اقبال نے ثاقب خان چدر سے کروڑوں روپے کے تحائف لیے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں اس سٹوری کو انفولڈ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں رائٹر ناصر ادیب صاحب۔ السلام علیکم سر، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ سر، بہت زیادہ ہیٹڈ ڈبیٹ چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر مومنہ اقبال اور سیاسی جماعت کے ایم پی اے ثاقب خان چدر کے اوپر۔ مجھے بتائے گا، کیا یہ ہراسمنٹ کا کیس لگ رہا ہے یا پھر یہ کوئی پرسنل ریلیشن شپ ڈسپیوٹ ہے؟ دیکھیں جی، یہ واحد پروگرام ہے جس کو کرتے ہوئے میں بڑا محتاط بھی ہوں اور مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے اور دکھ بھی ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ، مرد ہوں یا لڑکی ہو، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، یہ حق ہے ان کا، ٹھیک ہے، رائٹ دیا اللہ نے بھی دیا ہے ایک دوسرے کو پسند کرنے کا، پھر شادی کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے۔ لیکن یہاں کچھ سلسلہ جب ایسے شروع ہوتا ہے کہ آپ پسند کرتے ہیں اور لڑکی بھی آپ کو پسند کرتی ہے، یا اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہونا چاہیے میرے خیال سے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے گھر والوں کو کہیں کہ میں نے یہ لڑکی پسند کر لی ہے، اور لڑکی اپنے گھر والوں کو کہے کہ میں نے یہ لڑکا پسند کر لیا ہے، ٹھیک، اور اس کے بعد عزت و آبرو کے ساتھ ان کی شادی کر دی جائے۔ بے شک۔ لیکن جو ہم دیکھتے ہیں اس دور میں، جو ہماری بدقسمتی ہے نئی نسل کی کہہ لیں، اور وہ میں اکثر کہتا ہوں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ دین سے دور ہے کافی، لہٰذا ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم جو سٹیپ اٹھا رہے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ وہ اپنے اس پیار کو کہہ لیں، پیار کی کہانی کو کہہ لیں، افیئر کو کہہ لیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے کہہ لیں، ایک رشتے کو چلائے جاتے ہیں، ملتے رہتے ہیں۔ اس کو آپ اردو میں انگلش میں ڈیٹس کہتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ بہرحال جو بھی ہے وہ کرتے ہیں، اور یہ سالوں چلتا ہے۔ بے شک۔ مجھے یہ بتائیں سالوں کیوں چلتا ہے؟ آپ ماشاءاللہ لڑکی ہیں، مجھے تو اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے اور افسوس بھی ہو رہا ہے۔ مجھے مومنہ اقبال کے ساتھ بھی ہمدردی ہے کہ وہ ہماری بہن ہے، ہمارے اس کے بارے میں ہم کو غلط بات نہیں کریں گے، اور جہاں تک ثاقب چدر کا تعلق ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ دکھ دونوں پر ہے، دونوں پر افسوس ہے مجھے کہ یار ایک ایم پی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، سارا کچھ جانتا ہے، اور مومنہ اقبال ایک آرٹسٹ ہے، دنیا جہان دیکھی ہے، اور دنیا جہان دیکھنے سے مراد یہ ہر روز ڈراموں میں نئے کام میں کرنا، جیو بھی کام کیا ہے، آر وائی پہ کیا، ہم میں کیا، ہر قسم کے ڈرامے کیے، ہر قسم کے کریکٹر کیے، اونچ نیچ سمجھی، پیار کی، سب چیزوں کی۔ دونوں آپ سمجھدار تھے، تجربہ بھی تھا، عمر بھی تھی، علم بھی تھا، اختیار بھی تھا، کوئی پابندی بھی نہیں تھی۔ تو ثاقب کے اوپر یہ گلہ ہے کہ بھئی آپ کو ایک لڑکی پسند آ گئی، آپ اپنے گھر والوں سے کہتے جی مجھے پسند ہے کہ میں نے شادی کرنی۔ اسی طرح مومنہ اقبال کو بھی یہی تھا، ایسا نہیں ہوا۔ جب نہیں ہوا، 2020 میں یہ شروع ہونے والا جو رشتہ تھا، یہ پھر 20 میں بھی چلتا رہا، پھر 21 میں بھی چلا، پھر 22 میں بھی چلا، جو میرے پاس یہ ڈیٹس ہیں۔ بالکل۔ اور 22 کے قریب آ کر کہ یا 23 کے قریب آ کر اچانک ان میں ایک پھڈا ہوتا ہے۔ اس پھڈے کو بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مومنہ اقبال ہے کیا، کہاں سے آئی، کیسے آئی، جی، یہ ہمیں آڈینس کو بتانا ضروری ہے۔ جی۔ ثاقب کے لیے اتنی کافی ہے کہ وہ ایم پی ہے، نون لیگ کا ہے، صاحب اقتدار ہے، ان کی جماعت بھی اختیار میں ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں جو کچھ بھی ہے۔ مومنہ اقبال ایک لڑکی تھی جس کو ماڈل تھی، شوبز میں آنے کا شوق تھا۔
وہ آئی جیو پر آئی، پھر ہم پر آئی، پھر ARY TV پر آئی، اور تینوں پر اس نے بہترین ڈرامے کیے، جن میں بڑا شاہکار ڈرامہ تھا خدا اور محبت، جو مجھے بھی ذاتی طور پر بہت جی پسند ہے۔ ان کا رائٹر بھی مجھے بہت پسند ہے، اور میرے خیال میں سب سے مہنگا ترین ڈرامہ اگر کوئی پروڈیوس ہوا تو وہ خدا اور محبت تھا۔ تو خدا اور محبت اور یہ عہد وفا اور یہ دو کنارے، ان کے ڈراموں سے سپرٹ ہو گئی یہ لڑکی۔ اب اس کے ساتھ کنٹروورسی جو ہے، آپ کو میں یہ بتائیے، کنٹروورسی سے مجھے یاد ہے، میں آپ کو آڈینس کو بتا دوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کنٹروورسی 7 جنم لیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں مومنہ اقبال کے ساتھ کنٹروورسی نے یا تنازعات نے یا الزامات نے جنم لیا ساتھ۔ مثلا جب یہ سب سے پہلے آئی تو اس کے ساتھ ایک سینئر ایکٹر نے بقول اس کے مس بیہیو کیا اسے، جیسے کہ سینئر ایکٹر کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے مس بیہیو کیا ہے، اگر کیا ہے تو بہت غلط کیا ہے۔ دوسری کنٹروورسی اس کے ساتھ سٹارٹ میں یہ چلی کیونکہ اس کو خدا اور محبت جیسا ڈرامہ ملا، جیو پر بھی اس کے کام ملا ڈائریکٹ، پھر ہم پہ آئی، پھر ARY، تو اس کے بارے میں یہ مشہور ہوا کہ یہ پرچی کے ذریعے آئی ہے۔ جی اچھا، یہ ایک کنٹروورسی بھی اس کے ساتھ چلی، لیکن اس کا بھی ثبوت کوئی نہ دے سکا کہ یہ پرچی پر آئی ہے یا کیسے آئی ہے، کیوں کہ ٹیلنٹڈ تھی۔ اب پرچی پہ جو آیا ہوتا ہے وہ اتنا ٹیلنٹڈ نہیں ہوتا، اس نے اپنے ٹیلنٹ سے یہ ثابت کیا کہ یہ پرچی کا جو الزام ہے یہ غلط ہے۔ ہو سکتا ہے پرچی بھی آئی ہو، لیکن پرچی جائز آدمی کے لیے بھی تو آ سکتی ہے نا، کہ جینون آدمی ہے۔ اینی ہاؤ، اس کے علاوہ ایک اور کنٹروورسی اس کے بارے میں کہ اس کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ لڑکی نہیں ہے، یہ بہت زیادہ اور کنٹروورسی یہ پرومیننٹ رہی۔ بہت زیادہ چلی، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ مومنہ اقبال نے کہا تھا کہ میرے اوپر جو یہ الزام ہے مجھے بتائیے میں اس کا کیسے ثبوت دوں کہ میں خواجہ سرا نہیں ہوں۔ بالکل تو یہ بہت بڑا مطلب طنز تھا وہ الزام لگانے والوں پر، لیکن یہ لگا۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو الزام لگتے ہیں اس کے پیچھے بھی حسد ہوتا ہے۔ آپ بلیو کریں کہ کوئی نہ کوئی وجہ اچھا ہوتی ناصر ہے۔ صاحب، صرف ایک چیز پوچھنا چاہوں گی، یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ میڈیا انڈسٹریز والے جان بوجھ کے کنٹروورسیز بھی بنا دیتے ہیں لائم لائٹ میں رہنے کے لیے، اپنے آپ کو پرومیننٹ رکھنے کے لیے، تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں یہ بھی ایک ہے قسم، بالکل اس میں آپ نے بالکل بات ٹھیک کی ہے۔ شوبز میں خبروں میں ان لینے کی لڑکی بعض دفعہ عجیب و غریب بیان دے دیتی ہیں، کبھی کسی کے خلاف کہہ دیتی ہیں، کبھی کسی کے حق میں بول دیتی ہیں، وہ ہوتا ہے، لیکن بہت کم ہوتا ہے۔ مطلب ہے اس قسم کی یہ نیگیٹو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ ہو، لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں نا جتنی بھی کنٹروورسی چلی وہ نیگیٹو چلی اور اس کے خلاف چلی۔ ہاں، اگر ایسی کنٹروورسی ہو نا جو اس نے ایسی بات کی جو پازیٹیو ہو تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اب کسی نے کہہ دیا خواجہ سرا، یہ تو کوئی بھی نہیں لڑکی پسند کرے گی کہ اس کے بارے میں اس قسم کی حرکت کی، لیکن یہ چلی۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ پھر ایک اور چلی، جب یہ بند ہوا تو یہ چلے کہ یہ اپنے خوبصورتی کو قائم رکھنے کے انجیکشن لگواتی ہے یا پلاسٹک سرجری کرواتی ہے، کبھی کچھ کرواتی ہے، یہ کرواتی ہے۔ تو یہ ساری جو اس کے بارے میں چیزیں چلی یہ نیگیٹو چلی، پازیٹیو کوئی نہیں چلی۔ تو یہ جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی میں بدقسمتی کہہ سکتا ہوں، یا میں یہ کہہ سکتا ہوں بیڈ لک ہے کہ ایک لڑکی کے لیے کہ اس کے بارے میں اتنی کنٹروورسی چلیں اور نیگیٹو چلیں۔ اب آخر میں آ کر جو چیز چلی ہے وہ سب پر بھاری ہو گئی، کیونکہ اس میں اس کی عزت بھی انوالو ہے، اس میں زندگی بھی انوالو ہے، اس کا فیوچر بھی انوالو ہے۔ تو میں ان دونوں کی اس موضوع پر بات کرتے ہوئے میں کہتا ہوں نا، یہ اگر انسان کو دین کی سمجھ ہوتا ہے ایسی باتیں نہ ہوں۔ ایک بہت بڑا واقعہ کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو تھے وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے۔ تمام مریدین جو نا پریشان ہو گئے۔ ایک مرید ان کے بہت قریب تھا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل آخری فیصلہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا جناب ہم نے تو بی بی صاحب کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں دیکھی، نہ سنی کسی سے بھی، اور ہم اتنے عرصے سے تفتیش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا کیا واقعہ ہو، لیکن ایک بھی ایسی بات ہمارے علم میں نہیں آئے کہ آپ ان کو طلاق دے دیں، تو وجہ تو بتا دیں۔ تو فرمایا ابھی تو میرے نکاح میں ہے، میری بیوی ہے، میری عزت ہے، ابھی تو میں نہیں بتا سکتا، جب میں طلاق دے دوں گا پھر آپ آئیے گا۔ وہ کہنے لگا جی ٹھیک ہے، وہ چلا گیا، طلاق ہو گئی۔ اب وہ آیا، کہتا جناب اب تو آپ نے طلاق دے دی، اب آپ بتائیں۔ تو سبحان اللہ کیا جواب دیا، کہتا اب وہ میرے لیے نامحرم ہے، میں نامحرم پہ الزام کیسے لگا دوں؟ یہ ہے دین۔ تو اس لیے میں اپنی نئی نسل سے کہتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے دین کے قریب رہیں، آپ کو سکون رہے گا۔ اگر ثاقب چدر نے پڑھا ہوتا اور مومنہ اقبال نے بھی پڑھا ہوتا، یہ ایک دوسرے کے خلاف نہ بولتے، یہ سیپریٹ ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب جب ایسا نہیں ہوا
تو پھر لوگوں نے اس کو کھیل تماشا بنا لیا. اب جس کے منہ میں جو آیا اس نے باتیں کرنا شروع کر دی, پھر تفتیشیں شروع ہو گئیں, پھر پتنی کیا کیا شروع ہوا. لیکن جب آپ نے پسند کر لیا ثاقب صدر کو, تو آپ نے اپنے گھر والوں کی, اس کی ایک بہن وکیل بھی ہے, بالکل پڑھی لکھی رحم شاہ اقبال جو اس کی وکیل ہی ہے, تو اس نے کیوں نہیں بتایا؟ میں ایک ہی بات بار بار کہتا ہوں کہ آپ جب تک اللہ کے اور اللہ کے رسول کے قریب نہیں ہوں گے, آپ اس قسم کے مسائل کا شکار ہوتے رہیں گے. کہاں کس دنیا کے کس اخلاقیات میں یہ جائز ہے؟ آپ مغرب کو فالو کرتے ہیں جہاں افیئر 4 سال چلتا رہتا ہے, حتیٰ کہ یہ ہوتا ہے بچے بھی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ڈسین کرتے ہیں جی ہم, مجھے یاد ہے میں نے ایک جوڑے کی پڑھی تھی, 4 بچوں کے بعد شادی کی انہوں نے. یار یہ کون سی لو ہے؟ صحیح, یہ کون سا پیار, یہ کون سی اخلاقیات؟ ایک لڑکی آپ کو پسند آتی ہے, ایک ملاقات کی گفتگو کی, دوسری ملاقات کی گفتگو کی, آپ نے لڑکے نے لڑکی کے بارے میں پوچھ لیا, لڑکی نے لڑکے کے بارے میں پوچھ لیا, ساری تو انفارمیشن دے جاتے ہیں. وہ 3-4 سالوں میں آپ کی انفارمیشن اور انکوائری ختم نہیں ہوئی کہ ثاقب صدر کو یہ نہیں پتہ چلا کہ اس کی پہلے شادی تھی جو نہیں چل سکی, اور اس کو یہ نہیں پتہ چلا اس کی 2 شادیاں تھیں. مجھے یہ بتائیں, یہ آپ کی عقل مانتی ہے؟ چلو مان لیا کہ, لیکن تو سر اگر یہ وجہ نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ کلیم تو یہی کیا جا رہا ہے نا کہ اس کو شادی کا پتہ نہیں تھا جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے, اگر یہ بھی ریزن نہیں ہے تو آپ کی نظر میں پھر اور کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ تعلق کیوں ختم ہوا ہوگا؟ میں تو اپنی ہر اس قوم کی بیٹی کو اور بہن اپنی کو ایک ہی بات کہوں گا کہ خدا کے لیے مردوں کے جال میں پھنستے ہوئے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مرد اس لڑکی کو زیادہ پسند کرتا ہے جو اسے حاصل نہ ہو سکتی ہو. جو اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو حاصل کرنے کے بعد پھر وہ بیک فٹ پر جانا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں, وہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اولاد اپنی اچھی لگتی ہے, بیوی دوسرے کی اچھی لگتی ہے. کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ نفسیات کیا ہے کہ وہ بیوی آپ کو مل نہیں سکتی, آپ اس کے لیے ایک ترستے ہیں جو آپ کو چیز مل نہیں سکتی. جو چیز آپ کو مل گئی آپ کا کریز ختم ہو گیا. تو لڑکی جب لو کرتی اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ فاصلہ کبھی نہ کم ہونے دو جو ایک مرد اور عورت کے درمیان اللہ نے یا اخلاقیات نے رکھا ہے. دنیا کے کسی بھی مذہب میں یہ جو شکلیں ہیں نا آج, یہودیت کی, ہندوؤں کی, عیسائیوں کی, اس کو نہ دیکھیں. آپ یقین کریں کہ ہندو مذہب میں بھی پردہ ہے, ہندو مذہب میں بھی شادی سے پہلے کسی قسم کا میل ملاپ جو ہے گناہ ہے. میں نے کرسچینٹی کو بھی پڑھا ہے, میں نے یہودیت کو بھی پڑھا ہے, میں نے ہندوازم کو بھی پڑھا ہے, میں نے بدھ مت کو بھی پڑھا ہے کہ مرد ایک چوٹی فتح کرنے کے بعد دوسری چوٹی کی طرف دیکھتا ہے. یہ چوکی فتح کر لی, دوسری چوکی, وہ فتح کر لی, تیسری چوکی. یہ مرد کی فطرت ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ یہ اللہ کی تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے. 4 شادیوں کی اس لیے اجازت دی شاید کہ معاشرے میں کرپشن نہ ہو. لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں دوسری شادی کا تصور نہیں, کیونکہ ہم ہندو سے مسلمان ہوئے اور ہندو میں ایک شادی ہے. ہم وہی کلچر وہی سوچ لے کر یہاں ہماری عورت ہے کہ ایک مرد کے لیے ایک عورت. اب یہاں نہیں ہے, وہاں 4 شادیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ بے راہ رو نہ ہو جائیں. اب دیکھیں ایران میں جنگ لگی ہے, پہلے عراق کی جنگ لگی تھی, اس وقت 40% مرد رہ گئے تھے, 70% عورتیں تھیں. اس عراق جو اب جنگ لگی اس کے بعد 30% مرد ہے, 70% عورتیں ہیں. وہاں کہاں جائیں گی؟ بے حیائی پھیلے گی نا, پھر کہاں جائیں گی؟ تو اس لیے وہ مرد کو دی. لیکن اس کا استعمال غلط ہوتا ہے, اس کا اتنا غلط استعمال ہوتا ہے جس کی کوئی سوچ نہیں. میرا جسم, میری مرضی, میرا فلاں, یہ تو آزادی کا نام نہیں ہے نا. صحیح, سب کچھ آپ کا ہے, آپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. لہٰذا آپ اپنی مرضی سے 4 سال کسی کے ساتھ کیوں افیئر رکھتی ہیں بھائی؟ اگر ایسی حرکت میری بیٹی بھی کرتی تو میں اس کا ساتھ نہ دیتا. سر یہ آپ نے بہت بڑی بات کی, آپ کی خود بیٹی بھی انڈسٹری کے اندر ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کسی کی بھی بیٹی کو, نہ میری بیٹی کو نہ آپ کی بیٹی کو, کہ وہ اس قسم کے افیئر کرے اور اس افیئر کو سالوں چلائے. پیار کرنا کوئی منع نہیں ہے, پیار کرنا کوئی جرم نہیں ہے, پسند کرنا کسی کو کوئی جرم نہیں ہے. اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اختیار دیا ہے, بے شک, لیکن اس کی ایک حد ہے. اس کی حد یہ ہے کہ آپ نے ایک مرد کو پسند کیا, آپ اپنے گھر والوں کو پتا یہ مجھے پسند ہے. وہ اگر شادی نہیں کرتے, آپ کی مخالفت کرتے ہیں, آپ کی حق نہیں دیتے, پھر آپ کورٹ میں چلے جائیں, نو پرابلم. ٹھیک, لیکن یہ نہ کریں کہ آپ اپنے طور پر ملتے رہیں. اب جیسے وکیل نے جواب دیا, مجھے سناٹا ہو گیا میں نے جب اس کا جواب پڑھا ہے کہ ایک آدمی نے کیا کہ جی وہ اتنے کروڑوں روپے وہ واپس مانگ رہا ہے. جی جی, تو اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے میں نے نہیں لیے. مجھے یہ بتائیں جب تعلق ختم ہو گیا, گڑبڑ ہو گئی, اس کے بعد پھر گفٹ لینے کا کیا مطلب ہے؟ جی, اس کے بعد گفٹ لیے جاتے ہیں. اور ویسے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مردوں کے لیے ہے, یہ میں اپنے بیٹوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی لڑکی پر
اگر وہ آپ کی بیوی ہے یا گرل فرینڈ ہے، آپ اس کو گفٹ دیتے ہیں، اس کو جتنے بھی دیکھتے ہیں کروڑوں کے دے دیتے ہیں، ایک پیسہ بھی آپ واپس نہیں لے سکتے. یہ بالکل. میں نہیں کہتا، یہ کلام پاک کہتا ہے. آپ نے اپنی بیوی پر اپنی مرضی سے دیا نا، آپ نے اپنی بیوی کے نام پراپرٹی لگوا دی، آپ نے سب کچھ لگا دیا، سب کچھ اسے دے دیا، اور اس کے بعد آج آپ واپس مانگیں، آپ واپس نہیں مانگ سکتے. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، میرے پاس صرف یہ کپڑے ہیں اور ایک ٹچ کیس ہے. گھر بنایا بیوی کے نام، گاڑی لی بیوی کے نام، پلاٹ لیا بیوی کے نام، فلیٹ لیا بیوی کے نام، دکان لی بیوی کے نام، میرے نام کچھ نہیں ہے. صحیح. تو میں ایک ٹیڈی پیسے کا کلیم نہیں کر سکتا. آج یہ رائٹ ہی نہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا. حالانکہ ایک لڑکی آپ کو اپنی عزت دے دیتی ہے، اپنا آپ دے دیتی ہے، آپ کے لیے ماں باپ چھوڑتی ہے، بہن بھائی چھوڑتی ہے، وہ گلیاں چھوڑتی ہے جہاں پلی بڑی، سب کچھ چھوڑ دیتی ہے ایک مرد کے لیے. تو آپ کے پیسے زیادہ قیمتی ہیں یا اس کی قربانی زیادہ قیمتی ہے؟ قربانی زیادہ قیمتی ہے. تو اس لیے یہ واپس لینے کا کوئی تک اچھا نہیں ناصر بنتا. ادیب صاحب، اس سٹوری کے اندر ایک ٹوسٹ ہے جو ریومرز چل رہے ہیں. ایک لڑکا حمزہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مومنہ اقبال کی اس کے ساتھ انگیجمنٹ ہو گئی ہے اور کچھ دنوں کے بعد ان کی شادی بھی ہے، جس کے بعد یہ کنٹروورسیز زیادہ ایسکلیٹ کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بات وہی آتی ہے کہ اگر اس نے وہاں سے اختلاف کر لیا، میں یہ ثاقب چدڑ کے لیے بات ہے کہ آپ کے ساتھ اس کا افیئر رہا، کسی حمزہ کو قریب آنے کی ضرورت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، آپ کو اس کے ساتھ افیئر ختم ہو گیا. اب جب افیئر ختم ہو گیا، اب وہ حمزہ سے شادی کرے یا کسی اور سے بھی کرے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. بالکل. اسی طرح اگر آپ کہیں شادی کرتے ہیں تو یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے جب ختم ہوگی چیز. اب یہ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر کے، مقدمے بازیاں کر کے، ایک دوسرے کے خلاف ثبوت دے کے ہوگا کیا؟ اپنے آپ کو ننگا کریں گے، اپنی آپ کی انسلٹ ہوگی کہ وہ باتیں بھی لوگوں کے علم میں آ جائیں گی جو نہیں آنی چاہیے. تو کیونکہ جو میاں بیوی ایک دوسرے کا یا جو پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو میاں بیوی بنانے کا جب فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق وہ ایک دوسرے کا لباس ہو جاتے ہیں. بیرسٹر علی شواقی انہوں نے بتایا کہ لاکھوں اور کروڑوں روپے کے گفٹس بھی وصول کیے جانے لگے ریلیشن شپ ختم ہونے کے باوجود بھی. تو یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس معاملے کی اصل بات تو اللہ کی تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، لیکن جو میرے دل مانتا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت تعلقات ختم ہو جائیں اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لڑکی جو ہے وہ کسی سے کروڑوں روپے کے گفٹ لے، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ تعلقات ختم ہونے کے بعد مرد دیتا ہے کروڑوں روپے کے گفٹ. اگر کروڑوں روپے کے گفٹ دیتا رہا تو جب تک دیتا رہا اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک یہ رشتے میں تھے، تعلق میں تھے، پیار میں تھے، ان کے وعدے پکے تھے. جس وقت یہ ٹوٹا ہے نا، یہ اس کے بعد کی یہ بات ہے کہ یہ گفٹ، یہ اب یہ بات بنا یہ 2003 میں ٹوٹ گیا، 2004 میں، ایسی بات نہیں ہے. جب ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں نا، پھر نہ گفٹ ہوتے ہیں نہ کچھ ہوتے ہیں، پھر گلے ہوتے ہیں، پھر شکوے ہوتے ہیں جیسے اب چل رہے ہیں. لہٰذا میرا دل نہیں مانتا کہ 2023 میں ان کا تعلقات ختم ہو گیا اور 2026 تک وہ گفٹ لیتی رہی. یہ میرا دل نہیں مانتا. صحیح. یہ اب چونکہ معاملہ کورٹ میں ہے، ویسے قانون کے پاس بھی ہے، بالکل، تو وہ بہتر تفتیش کر کے بتا سکیں گے، کیونکہ جو سنا ہے مومنہ اقبال کے پاس اپنے ثبوت بھی ہیں اور وہ اپنے ثبوتوں کے ساتھ وہاں پیش ہونا چاہ رہی ہے، اور سنا ہے کہ اس نے ثبوت دے بھی دیے ہیں اور بہت سارے اس کے پاس کلپس بھی ہیں، کچھ ویڈیو کالز بھی ہوں گی، جو کچھ بھی ہوگا. تو چونکہ قانون نے دونوں سے موبائل بھی مانگ دیے ہیں، بالکل، تو جس وقت موبائل مانگ لی تو صاف ظاہر ہے کہ اب اس گفتگو سے سارا پتہ چل جائے گا، کیونکہ ریکارڈ تو سارا نکل آتا ہے، آپ کو پتہ آج کل کے موبائل کا. بالکل. تو اس لیے اصل بات تو اس وقت پتہ چلے گی، لیکن جو عقل ہے اس کے مطابق اگر میں سوچتا ہوں تو جب رشتہ ختم ہو جاتا ہے نا تو پھر گفٹ تو بڑی دور کی بات ہے، سلام کا جواب بھی نہیں ہوتا. گفٹ جو ہیں یہ پہلے دیے گئے، جس وقت تعلقات ختم ہوا گفٹ واپس مانگے گی. اب یہ اگر کوئی بیان بیچ میں مومنہ اقبال دیتی کہ میرے 3 سال پہلے تعلق ختم ہو گیا تھا، تو پھر اس کا سوال بنتا ہے کہ 3 سال پہلے ختم ہو گیا تو پھر گفٹ کروڑوں کے کیوں لیے؟ اس کا مطلب تعلق ختم نہیں ہوا تھا. تعلق میں جب تعلق ختم ہوا تو پھر یہ گڑبڑ ہو گئی. اب تعلق کیوں ختم ہوا اب یہ تو تفتیش میں پتہ چلے گا. لیکن دیکھیں نا، میرے تو حیرانگی اس بات کی ہے، 20 سے شروع افیئر 26 آ گیا، 6 سال ہو گئے تقریباً. 6 سالوں میں اس کو یہ نہیں پتہ چلا اس کی 2 بیوی ہیں، اور اس کو یہ پتہ نہیں چلا اس کی شادی ہو چکی ہے. آج کل کے دور میں مجھے بتائیں، کسی کی شادی، کسی کا تعلق، کسی کا رشتہ چھپ سکتا ہے؟ اتنا دور چلا گیا ہے، سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہو گیا ہے. اب تو آپ ادھر کوئی چھوٹی سی بات کریں گے، شام تک آپ دیکھ لیں گے اس کا قیام کہیں سے کہیں پہنچا دی ہوگی بات. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور پھر ایک آرٹسٹ دیکھیں، ایک عام لڑکی ہو نا، اس کا نہیں پتہ چلتا کسی نے شادی کو. ایک
پبلک فگر بن گئی ہے نا، ایک آرٹسٹ بن گئی ہے، تو اس کے بارے میں تو لوگوں کو سب پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں، لوگ اب گوگل کھول لیتے ہیں، نیٹ کھول لیتے ہیں، شادی کی ڈیٹس ہوتی ہیں اگر پتہ چل جاتا ہے۔ ایک اور بات آپ کے علم میں لے آؤں کہ جو ثاقب کا وکیل ہے، یہ عام وکیل نہیں ہے، یہ علی اشفاق جو ہیں، انہوں نے عمران ریاض کا کیس بھی لڑا ہوا ہے، جو رجب کا جو ایک بڑا کنٹروورشل شخصیت تھا اس کا کیس بھی لڑا ہوا ہے، جنرل فیض کا کیس بھی یہ لڑ رہے ہیں۔ تو مطلب اب یہ مقابلہ جو ہے نا باز اور چڑیا کا مجھے لگنا شروع ہو گیا، کیونکہ اس کی وکیل جو ہے وہ سگی بہن ہے۔ بالکل، لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ سچ جو ہے اس کو بڑا وکیل چھپا نہیں سکتا، اور چھوٹی وکیل جو ہے وہ جھوٹ کو سچ نہیں ثابت کر سکتی۔ سچ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، کبھی رک نہیں سکتا۔ اور میری تو یہ ان دونوں کو درخواست ہے، دونوں سے، کہ اس کیس کو یہیں ختم کر دیں، ثاقب صاحب اپنی شادی کہیں اور کر لیں، اور وہ جہاں شادی کر اسے کرنے دیں۔ صحیح بات، ایک لڑکی آپ کے ساتھ پیار کرتی رہی سال 4 5 6 نہیں بن سکی، کوئی بات نہیں، قدرت کو نہیں منظور ہوگا، اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیں۔ آج اگر وہ کہیں گھر بسانا چاہتی ہے تو اس کی گھر کو خراب نہ کریں۔ آپ کے گھر میں بھی بہنیں ہوں گی، آپ کے گھر میں بھی بیٹی ہوگی، کسی کا بنتا گھر اجاڑ دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، تو اس کو گھر بسنے دیں۔ ہو سکتا ہے اس بہانے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر آپ کو اس سے بھی کوئی بہتر چیز دے دے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو تماشا بنانا چاہیے۔ وہ باتیں جو صرف آپ دونوں کو پتہ تھیں، اب ساری دنیا، مجھے بھی پتہ چل گئیں، آپ کو بھی پتہ چل گئیں، عوام کو بھی پتہ چل گئیں، اب قانون کو بھی پتہ چل جائیں گے، اور زیادہ نشر ہو جائیں گی، کچھ اور باتیں سامنے آ جائیں گی۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ نہ آپ کے بچے بھی آپ سے سوال و جواب کرنا شروع کر دیں گے، اس کے جو نئے سسرال ہیں وہ ان سے سوال و جواب کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک دوسرے کی زندگی میں زہر نہ گھولیں، ایک دوسرے کی زندگی کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اسی میں اللہ کی رضا ہوتی ہے اور اسی میں اللہ خوش ہوتا ہے۔ اچھا ناصر ادیب صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اکثر ہم سنتے ہیں پولیٹیشینس کے افیئر ہوتے ہیں سیلیبریٹیز کے ساتھ، تو آخر کار یہ کیسے تعلقات ان کے بن جاتے ہیں، بعد میں کنٹروورسی سامنے آ جاتی ہیں، اور یہ لمیٹیشنس کہاں پہ ختم ہوتی ہے جس کے بعد یہ ساری سچویشن اتنی ٹاکسک بن جاتی ہے؟ دیکھیں، یہ میں کہوں گا تو میرے تو پھر آگے پھر میرے اندر بھی کنٹروورسی میرے بارے میں بھی شروع ہو جائے گی کہ ناصر ادیب صاحب نے ایک کٹا کھول دیتا ہے، ناصر نے یوں کر دیا، یہ اکثر کرتے ہیں لوگ۔ لیکن دیکھیں، سوال آپ نے کیا تو جواب دینا تو بنتا ہے۔ بات یہ ہے کہ پولیٹیشین بھی پبلک پراپرٹی ہوتا ہے۔ بیسیکلی سب سے بڑا جو شوبز کا ادارہ ہے نا، وہ لوگ تو ہماری فلم انڈسٹری کو کہتے ہیں، میں کہتا ہوں سب سے بڑا شوبز کا ادارہ جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، بلکہ پاکستان پوری دنیا کی سب سے بڑے ایکٹر یہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ جائز جرم ہے، یعنی شادی کرنا دوسری تیسری چوتھی، یہ وہ جائز جرم ہے جو ہمارے ملک میں چھپ کر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ جائز کام ہے، اس کو چھپا کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے۔ اور میری سمجھ سے باہر ہے، میں وہ میرا ایک مکالمہ ہے کہ کسی کو اپنی عزت بناتے ہو اور دنیا کے سے اپنی عزت چھپاتے ہو، یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ اچھا ناصر ادیب صاحب، اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ سی ایم صاحبہ نے سخت نوٹس لیا ہے اس کنٹروورسی کے بعد، انہیں کی جماعت کی ایم پی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، فری اینڈ فیئر ٹرائل ہوگا، اور ہراسمنٹ کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ نو کمپرومائز۔ کیا کہیں گے آپ؟ میں تو بڑا خوش ہوں، اور آپ کو پتہ ہے میں تو اپنے 3 پروگراموں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی اگلی پرائم منسٹر جو ہے وہ مریم نواز ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں نے یہ خوبی دیکھی ہے کہ ہر طبقے کے بارے میں وہ جانتی ہے، ہر طبقے کے بارے میں، چھوٹے سے چھوٹے بندے سے لے کر بڑے سے بڑے آدمی کو وہ جانتی ہے، اور ان کو وہ چیز کرتی ہے، اور پھر ان تک وہ پہنچتی ہے، اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جو کہتی ہے اس کا بھی وہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کلیپ لینے کے لیے بات کر جاتی ہے، تقریر کر دیتی ہے، وہ جو کہتی ہے پھر اس کو کرتی ہے۔ اس نے جو بھی کہا آج تک میں نے اس کے مطابق اس کا عمل دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے اندر یہ جرت ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ وہ اپنے ہی قوم، اپنی ہی جماعت کے ایم پی اے کی جو کہ حاضر سروس ہے اس کے ٹرائل کریں، اور ایک خود وہ لڑکی ہیں، عورت ذات ہیں، اور عورت کو تحفظ دیں ہر قیمت پر، کیونکہ کسی بھی حال میں کسی بھی مرد کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ کسی لڑکی کی عزت کو اچھالے، خواہ وہ اس نے اس کے ساتھ برا سلوک بھی کیا، وہ آپ اس کی عزت نہیں اچھال سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت تحفظ دیا ہے، بہت حقوق دیے ہیں عورت کو، اور یہ اگر مریم نواز مثال قائم کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پر تو میں ایک فلم بنا دوں گا۔ کیا بات ہے۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائے گا کہ ناصر ادیب صاحب، میں بھی خود بھی میڈیا سے ہی ہوں، ورک پلیس کے اوپر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہراسمنٹ ہوتی ہے، تو ایسے میں جو سیلیبریٹیز ہیں اور جو میڈیا پرسنز ہیں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟
دیکھیں جی دنیا کا کوئی بھی مرد کسی لڑکی کے ساتھ غلط نہیں کر سکتا اگر لڑکی خود اجازت نہ دے. یہ پرمٹ وہ خود دیتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ برائی ماحول میں نہیں ہوتی, برائی آپ کے اندر ہوتی ہے, اچھائی بھی آپ کے اندر ہوتی ہے. اگر آپ اچھی ہیں نا, آپ یقین کریں کسی کو آپ کو غلط نظر سے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. یہ آپ پرمٹ دیتی ہیں, آپ کا دیکھنے کا انداز, آپ کے چلنے کا انداز, آپ کے بولنے کا انداز, آپ کا ہنسنے کا انداز, یہ ایک پرمٹ ہوتا ہے. اور اس کا بھی پھر بات وہی کروں گا کہ دین سے دوری جو ہے انسان کو کرتی ہے. اگر آپ کلام پاک پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے ایک آرڈر نافذ کیا کہ اگر تمہارے دروازے پر کوئی آدمی آئے اور تم سے بات کرے تو سخت لہجے میں بات کرو. اس کے ساتھ اتنی نرمی سے بات مت کرنا کہ اس کے اندر جو بیماری ہے وہ باہر آ جائے. تو یہ پوری امت کو سمجھا دیا کہ پیغمبر کی بیوی کو یہ کہا. پردے کے پیچھے بات ہے نا. اب مثلا آپ کو کال آتی ہے, میں آپ کو کال کرتا ہوں رات کے یا 11-12 بجے, آپ آگے سے ہیلو بڑے پیار سے کہتی ہیں. 11 بجے ہیلو کرنے کی کیا عادت ہے؟ 12 بجے ہاں جی کون ہے یہ پوچھنا چاہیے نا. اچھا آگے سے میں کہا جی میں ناصر دیول. جی ناصر صاحب کیسے ہیں آپ, کیسے ہیں آپ؟ یہ آپ کا جو سٹائل ہے یہ میری بات بڑھانے کی, میرے اندر کی بیماری کو آگے لے آئے گا. آپ اگر کہیں گے جی ہاں جی ناصر جی کیا ہوا, اتنے رات کے فون کے خیر ہے, وہیں سے جو میرا وہ اندر بیماری وہ تو ہو جائے گی نا ختم. تو اب میں بات جی وہ میں نے اکثر پوچھنا تھا کہ آپ کل کتنے بجے دفتر آئیں گے, مجھے آپ سے کام ہے. تو یہ آگے سے جواب یہ ہونا چاہیے کہ ناصر صاحب یہ پوچھنا اس وقت تو ضرور نہیں ہے, دس از مائی پرسنل ٹائم, اور فون کر دے بند. اس کے بعد آپ کو ناصر ادیب کا فون نہیں آئے گا. تو یہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے, یہ باؤنڈری سیٹ کرنا آپ کا کام ہے. یہ دین سکھاتا ہے کہ آپ کو یہی ہم سیکھتے نہیں ہیں کہ آپ نے سوسائٹی میں آ گئی, مجبوری میں آ گئی, جس طریقے سے بھی آ گئی, یا اپنے شوق سے آ گئی, آپ کا حق ہے. لیکن اب یہ کیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. وہ آپ کی چال ایسی ہونی چاہیے, آپ کی گفتگو, آپ کا بیٹھنے کا انداز, آپ کا جواب دینے کا انداز, وہ ہمیں بتائے گا کہ ہم آپ کے ساتھ کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں. اور وہ پہلی ملاقات میں پتہ چلے گا نہیں یار انہوں نہ چھیڑو, اپنی عزت بچا لو. تو یہ جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہوتا ہے. یہ جو لڑکیاں بعد میں شکایت کرتی ہیں جی میرے ہراسمنٹ ہوئی, ہراسمنٹ کا موقع کیوں دیتے ہیں بھائی, آپ کیوں دیتے ہیں ایسی لمٹ؟ صحیح, ہر لڑکی کے ساتھ تو یہ نہیں نا ہوتا. 15-20 لڑکیاں کام, ایک لڑکی کہتی ہے نا یہ میرے ساتھ ہراسمنٹ, اس میں اس کا قصور ہوتا ہے, اس نے یہ لمیٹیشن دی ہوتی ہے, اس نے پرمٹ دیا ہوتا ہے. اور پھر جب وہ بیک فٹ پہ آتی ہے تو مرد ہراسمنٹ بھی کرتا ہے. اچھا ناصر ادیب صاحب, انڈسٹری کے اندر کاسٹنگ کاؤچ کو بہت ڈسکس کیا جاتا ہے کہ لڑکیاں آگے آنے کے لیے استعمال کرتی ہیں, ٹھیک ہے, جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تعلقات بنانا کہ ان کے لیے لازم ہوتا ہے اپنے آپ کو آگے لے کر آنے کے لیے یا ہٹ ہونے کے لیے؟ دیکھیں جی یہ الزام میں سنتا ضرور ہوں. میں نے ایک عورت کو دیکھا تھا, ایک عورت بھی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ تو چکلا ہے اور فلاں ہے فلاں, وہ پروگرام میں نے دیکھا تھا. اور یہاں جو بھی لڑکی جاتی ہے جب تک وہ جسمانی تعلق نہیں کرتی, کام نہیں ملتا. مجھے 52 سال پاکستان فلم انڈسٹری میں کام کرتے ہو گئے, اور اللہ کی رحمت سے میری مرضی کے بغیر کبھی بھی کسی ڈائریکٹر نے کسی کاسٹ کو فائنل نہیں کیا. یہ میں نئی انڈسٹری میں تو اب آئی, میں پرانی انڈسٹری کی اپنی بات کر رہا ہوں. کوئی بھی جو ہیروئن ہوتی تھی, کاسٹنگ ہوتی تھی, میرے سے پہلے پوچھا جاتا تھا, ٹھیک ہے. اور یہ لڑکی کے بارے میں لڑکی سارے ہیروئن کو پتہ تھا, لیکن آج تک نہ تو ہیروئن میرے پاس کوئی سفارش لے کر آئی, نہ میں نے کسی سے کہا کہ جی میں آپ کو ہیروئن لینے لگا ہوں تو آپ یوں کریں یا یہ کریں یا وہ کریں. یہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں. اور نہ میں نے کسی ڈائریکٹر کو دیکھا ایسے کرتے ہوئے. لیکن اگر کوئی چوری چھپے کوئی ہوا ہو تو میرے علم میں نہیں ہے, دس آئی ڈونٹ نو. لیکن ایک بات پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ جی یہ کام کرنا پڑتا ہے, میں نے تو دیکھا یہاں بے شمار لڑکیاں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور آئی ہیں اور ہٹ ہو گئی ہیں, کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہوا. پتہ نہیں یہ وہ کون سے لوگ ہیں جو جن کے بارے میں یہ کہتی ہیں جی وہ یہ کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. جن میں بمبے کی فلم انڈسٹری میں وہاں بھی یہ شکایت ہے, ہوگی, یہ میں نہیں کہتا نہیں ہوگی, لیکن وہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک مچھلی سارے جال کو گندا کرتی ہے. وہ ایک آدھ آدمی ایسی حرکت کرتا ہے تو پھر وہ جب باہر لڑکی جاتی ہے تو وہ پھر پوری انڈسٹری کو گالی دیتی ہے. مثلا ایک آدمی باہر سے سرمایہ دار آیا فلم بنانے کے لیے, میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا, فراڈ کیا, پیسے کھا گیا. تو جب باہر جائے گا پوچھو, پھر نے کہا چھوڑیے وہاں بے ایمان لوگ ہیں, سب جھوٹے ہیں, سب کھاؤ ہیں, یوں ہیں, وہ سب کو گالی دے گا. اب جیسے مشہور ہے کہ گجرات کے جوتے چور ہیں, یہ محاورہ پر سنیں کہ گجرات کے جوتے چور ہوتے ہیں, لاہور کے بارے میں لاہوری ٹھگ ہوتے ہیں. اب کسی ایک نے لاہوری نے ٹھگی کی ہوئی, تو پھر ساروں کو اس میں انکلوڈ, اس نے کہا لاہوری سارے ٹھگ ہوتے ہیں, لاہوری ایسے نہیں ہوتا. تو یہ جو ہراسمنٹ کا چکر جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ
اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. میں صحیح ہے. نہیں مانتا. اچھا میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ ابھی ہم ثاقب خان کی بات کر رہے ہیں تو یہ ٹک ٹاک کے اوپر بڑے وائرل تھے, بڑی ویڈیوز بناتے تھے, اپنی گاڑیاں دکھاتے تھے. ایک تو نارمل لوگ ہیں جو ٹک ٹاکس بناتے ہیں جن کو آلریڈی لوگ بہت کنٹروورسی اس میں دیکھتے رہتے ہیں. اب ایم پی ایز ہوں, ایم این ایز ہوں, پالیٹیشینس ہوں, سیلیبریٹیز تو چلو ہیں ہی, تو ان لوگوں کو بھی اس طرح سے ٹک ٹاکس بنانا کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ پالیٹکس میں ہوتے ہوئے کسی بندے کو اس طرح کی چیزیں بھی کرنی چاہیے یا پھر اس سے دور رہنا چاہیے؟ دیکھیں پیسہ ہر آدمی کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. یہ پیسہ جب ہوس بنتی ہے تو پھر انسان کچھ بھی کرتا ہے, پھر لمیٹیشن ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو انسان شہرت حاصل کرتا ہے, وہ ایم پی اے ہو گئے. ایم پی اے ہونے کے بعد وہ اتنا انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں کچھ اور آگے بڑھنا چاہیے, تو انہوں نے ٹک ٹاک بنانا شروع کر دی. یعنی میں سوشل میڈیا پہ بھی آ جاؤں, ساری دنیا میں. یہ مشہور ہونے کا ایک شوق ہوتا ہے کہ انسان کو, تو وہ اس سلسلے میں آگے بڑھ جاتا ہے. یہ اس کو لسٹ کہتے ہیں. تو اس کی حد تو کوئی نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے کل وہ ہمارے پاس آ جا رہا ہے, میں جو فلمی ہیرو بھی لے لو تو ہم ہیرو بھی لے لیں. تو یہ ایسے ہوتا ہے یہ, لیکن ایسے ہونا نہیں چاہیے. لیکن ہم نے انڈیا میں دیکھا ہے نا, وہ جو ایک ایکٹر ہیں جو کہ اب بن چکے ہیں, وہاں کے سی ایم بن چکے ہیں. جی, تو اس کا مطلب ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر یا فلم انڈسٹری کے لوگوں کا پالیٹکس میں آنا, اور پالیٹکس میں جو لوگ ہیں ان لوگوں کا فلم انڈسٹری میں آنا از ویری کامن. نہیں کامن تو ہے. دیکھیں ہر بڑا آدمی جو ہے جب انٹرنیشنل لیول پر مشہور ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پتہ ہوتا ہے میرے فینز ہیں, میرے ووٹر ہیں. فینز ووٹر ہی ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے, ابھی ہم اس کنٹروورسی کو کنکلوڈ کرتے ہیں. مجھے بتائے گا کہ یہ آپ کنٹروورسی آگے کہاں تک دیکھ رہے ہیں, کون اس میں ذمہ دار ہوگا, کیا اس میں ان لوگوں کو, دونوں پارٹیز کو, ثاقب خان کو اور مومنہ اقبال, دونوں کو کیا جسٹس ملے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان دونوں کو فائدہ ہوگا. اگر یہ کنٹروورسی آگے بڑھتی گئی اور یہ کیس کو آگے چلاتے جائیں گے تو اس کا دونوں کو نقصان ہوگا. لہٰذا میری تو رائے یہی ہے, ان کو مشورہ بھی یہی ہے کہ اس کو یہیں ختم کر دیں. وہ ان کو شاعر لدھوانوی کے 2 شعر سناتا ہوں دونوں کو, یہ مومنہ اقبال بھی سن لے اور ثاقب خان چدر بھی سن لیں. تعارف روگ بن جائے تو اس کا بھولنا بہتر. تعارف روگ بن جائے تو اس کا بھولنا بہتر. تعلق بوجھ بن جائے تو اس کا توڑنا اچھا. وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن, اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. کیا بات ہے. بس تھینک یو سو مچ ناصر ادیب صاحب فار یور ٹائم. آپ نے بہت اچھے سے اسٹوری کو ایکسپلین کیا ہے. امید کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والے آڈینس کے لیے آج کا پوڈ کاسٹ اچھا رہا ہوگا. اگر آپ نے اس ویڈیو کو انجوائے کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.